آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے یا کسی مجاہد کی تیاری کروا دے اس کو بھی اس کی مثل ثواب ملے گا. اور یہ کرنا چاہیے. آپ سامنے بیٹھے ہوں, آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں, جیسا مسجد میں ہوتا ہے لوگ اپنے گھر سے کھجوریں لے آتے ہیں, آپ اپنے حصے کی کھجور کسی اور کو دیں, اس کے حصے کی خود لیں, تو ڈبل ڈبل روزے کا ثواب کمائیں. چوپڑیاں نہ لے دو تو روزہ کھلوانے والے کے ثواب میں اس کو بھی اس ثواب ملے گا, اور جس نے رکھا ہے اس کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی. 10ویں حدیث جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ سے ہے اور مشکات میں 2249 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے. نمبر 1, روزہ دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے. نمبر 2, عادل بادشاہ. اور نمبر 3, مظلوم کی دعا. اب وہ دعا کی قبولیت کس فارم میں ہوگی یہ بڑی ڈیٹیلز ہیں. مثلا نمبر 82 میرا ریکارڈڈ ہے, جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. 11ویں حدیث یہ واحد ہے جو مشکات میں نہیں ہے, سنن ابن ماجہ میں ہے 1753. جو پچھلی تھی وہ سنن ابن ماجہ میں 1752 ہے, جو مشکات میں 2249 ہے. یہ مشکات میں نہیں لیکن سنن ابن ماجہ میں. اس سے اگلی حدیث ہے 1753 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افطار کے وقت کی گئی دعا رد نہیں کی جاتی. سحری کی تو کوئی دعا ثابت نہیں ہے, یہ جعلی دعا پبلک کی. کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں, اس دن کے روزے کی نہیں, اگلے کل کے روزے کی. وہ تو کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی ہے, خود سے جعلی دعا بنائی ہوئی ہے. البتہ افطار کی ایک صحیح دعا ہے, سنن ابی داؤد میں مشکات میں 1993 ہے. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یعنی پیاس چلی گئی, رگیں تر ہو گئیں, اور اللہ کے حضور ہمارا اجر پکا ہو گیا. یہ اس کا ترجمہ ہے. لیکن یہ روزہ کھولنے کے بعد, پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی جائے گی, پہلے نہیں. پہلے آپ صبح شام کے اذکار کریں. سب سے بہتر ٹائم شام کے اذکار کا مغرب سے جسٹ پہلے ہے, کیونکہ شام کا وقت وہ ہوتا ہے, مغرب کے بعد تو رات شروع ہو جاتی ہے نا. سب سے بہترین وقت وہ ہے. اور جو دعائیں ہیں سنت وہ پڑھیں, قرآنی دعائیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایک مشہور جو پبلک میں دعا ہے وہ بالکل مردود روایت ہے, مرسل ہے, منقطع روایت ہے, وہ تابعی سے ہے. اور تابعی صحیح مسلم کے مقدمے میں آیا ہے کہ تابعی جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرے گا اور صحابی کا ذکر نہیں کرے گا وہ منقطع ہوگی, مرسل ضعیف روایت ہوگی. مشکات میں 1994 ہے. سنن ابی داؤد کے کانٹیکسٹ میں معاذ بن زہرہ تابعی سے ہے, یہ روایت پھر ضعیف ہوگی. اللہم سمت وعلی رزقک افطرت, یہ بھی ویسے انہوں نے داخل کیتا ہے. اللہم انی لک سمت وبک آمنت. او کون ہر شاید جعلی چیزیں بھی جعلی چیزیں شامل کی تھی, حالانکہ جو جعلی ہے وہ بھی ہے اتنی. اللہم لک سمت وعلی رزقک افطرت, یہ بھی روایت جعلی ہے. اور اصل دعا وہی ہے ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو اس کے علاوہ جو دعائیں ہیں سنت وہ آپ کر سکتے ہیں. اور بیسٹ دعا وہی ہے جو بخاری اور مسلم میں آئی, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. شام کے اذکار بھی کریں جو بلو کارڈ پہ ہم نے لکھے ہوئے. 12ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے, اور یہ حدیث بخاری کو چھوڑ کے باقی اہل سنت کی 5 کتابوں میں موجود ہے. صحیح مسلم, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ میں, مشکات میں ہے 2047. اور یہ چونکہ رمضان سے کمپلیمنٹری ٹاپک ہے اس لیے میں حدیث بیان کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد اس نے شوال کے 6 روزے رکھ لیے, وہ گویا اس طرح ہے کہ اس نے پورے سال کے روزے ہی رکھ لیے, ہمیشہ کے روزے رکھے. اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے ایک روزہ فوراً رکھنا ہے, بعد میں سکیٹرڈ فارم میں رکھ لیں, یا فوراً ہی 6 روزے رکھنے ہیں. پورے شوال میں جس وقت آپ کا دل کرے آپ شوال کے مہینہ ختم ہونے سے پہلے وہ روزے رکھ لیں. 6 کی گنتی پوری کرنی ہے. بہتر یہ ساتھ ہی رکھ لیں کیونکہ ایک روٹین بنی ہوتی ہے, عید کے فوراً بعد شروع کریں تو رکھنے بھی آسان ہو جاتے ہیں, گیپ آ جائے پھر مسئلہ بن جاتا ہے. لیکن رکھ سکتے ہیں, کوئی اس میں ایشو نہیں ہے. اور پرانے جو فقہ حنفی کے بزرگ تھے وہ تو ان کو بدعت کہا کرتے تھے اور ان روزوں کو نہیں مانتے تھے. آج کے فقہ حنفی کے لوگ بھی ان روزوں کو مانتے ہیں اور انہوں نے یہ اپنے بزرگوں کا مسئلہ چھوڑ دیا ہے. تو ہم کہتے ہیں باقی مسئلوں میں بھی جو آپ کے بزرگ غلط ہیں اس سے بھی آپ بیک فوٹ پہ جائیں. اور میں جب حنفی تھا, بریلوی تھا, اس وقت بھی میں یہ 6 روزے, میں تو الحمدللہ اپنی بالکل ینگ ایج سے 1994 FSC لیول سے ابھی تک میں مسلسل یہ روزے رکھتا چلا آ رہا ہوں. یہ میں کو مشہوری کے لیے بتا رہا ہوں کہ اس وقت بھی مطلب یہ چیز اسٹیبلش یہ سب کے ہاں ہے. لیکن بعض جو غالی قسم کے حنفی ہیں جس طرح مفتی زرولی ہے, اس نے تو باقاعدہ اس کے خلاف کتاب پوری لکھ دی ہے. اس نے کہا میرا بابا صحیح ہے, یہ 5 کتابیں غلط کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے میں اس روایت کو نہیں مانتا جو ہمارے بزرگوں کے خلاف ہے. اس نے شوال کے 6 روزوں کے خلاف کتاب لکھی ہے
اندازہ کریں. وہ جو ہر ایک جو ہے عالم دین کے اوپر کامنٹس دیتا ہے مفتی ظفر ولی کراچی کا, تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ 5 کتابوں میں ہے, مسلم, ابو داؤد, ترمذی, نسائی, ابن ماجہ میں, مشکات میں 2047 ہے. اب میرے بھائیوں آخری 5 حدیثیں, یہ 12 ہو گئی, اب یہ 17 بھی 2 نسبتیں تھیں, 12 اور 5 کی, یہ 5 حدیثیں رمضان مبارک کی روحانیت سے ریلیٹڈ ہے. 13ویں حدیث صحیح بخاری سے, مشکات میں 1999. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ بڑی سخت الفاظ ہیں اور یہی اصل میں حاصل ہیں یہ 5 حدیثیں, جو شخص روزے کی حالت میں بھی جھوٹ بولنا اور برے اعمال کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یعنی وہ سمجھ رہا ہے میں بھوکا اور پیاسا ہوں, جھوٹ بھی بول رہا ہے, امانت میں خیانت بھی کر رہا ہے, گناہ بھی اسی طریقے سے کر رہا ہے, اور روزہ ٹھنڈا کرنے کے لیے بےہودہ فلمیں بھی دیکھ رہا ہے, اور جناب فجر کی سحری کرنے کے بعد نماز پڑھ کے آ کے جوئے کے اوپر کرکٹ کھیل رہا ہے روزہ ٹھنڈا کرنے واسطے. تو اللہ تعالیٰ کو کیا پرواہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا. 14ویں حدیث سنن دارمی سے ہے, مشکات میں 2014 صحیح سند کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, کتنے ہی روزہ دار ایسے ہیں کہ جنہیں اپنے روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا, کوئی اجر نہیں ملتا, بس بھوکا پیاسے ہی رہتے ہیں. اور کتنے ہی قیام اللیل کرنے والے ایسے ہیں کہ جنہیں سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا. وہ انتظار ہی کرتے ہیں رکوع جدو امام جانا جا کے شامل ہوتے ہیں, اور باقی اکثر کو تو پتہ ہی نہیں کہ امام کیا پڑھ رہا ہے, وہ تو یہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب یہ جو ہے نا وہ رکوع میں جائے. تو بیچارے ظاہر ہے کہ وہ اپنی نیند ہی قربان کر کے آ رہے ہوتے ہیں. اس سے بہتر ہے کہ گھر اپنے جو وہ نوافل پڑھنے پڑھ کے سو جائیں, بجائے یہ کہ آپ تکلیف میں کھڑے ہوں اور قرآن سن کے آپ کو بار بار یہ خیال آ رہا ہو کہ کدے رکوع کس ٹائم جانا ہے اور سمجھ بھی نہ آ رہا ہو. تو بہتر ہے پھر گھر میں بیٹھے. کتنے ہی قیام کرنے والے ایسے ہیں کہ ان کو جاگنے کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی ہے. 15ویں حدیث بڑی مشہور ہے جامعہ ترمذی کی, مشکات میں 927. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے, یعنی وہ تباہ و برباد ہو جائے, یہ عرب کا محاورہ تھا, جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور مجھ پر درود نہ پڑے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اور ساتھ ہی دوسری بات ارشاد فرمائی, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے جس کے پاس رمضان آ کر چلا جائے اور وہ اللہ سے اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اتنا بہترین نیکیوں کا موسم آئے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے, برباد ہو جائے ایسا شخص جو رمضان میں اپنی مغفرت نہ کروا سکے. اور تیسری چیز فرمائی, اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جو اپنے ماں باپ میں سے دونوں یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. اس کو بھی برباد ہی ہو جانا چاہیے جس کے پاس اس کے ماں باپ جنت کی شکل میں دونوں یا دونوں میں سے ایک موجود تھا کہ اس کی خدمت کرتا. اور یہ جو الفاظ ہے نا کہ اس کی ناک خاک آلود ہو, برباد ہو جائے, جو ماں باپ کو کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے, یہ الفاظ صحیح مسلم میں بھی موجود ہے. صرف اتنے الفاظ, یہ حدیث مسلم میں بھی ہے اتنے الفاظ کے ساتھ. اچھا, اسی حدیث کا ایک مشہور طریق ہے, وہ مشکات میں تو نہیں ہے, المستدرک للحاکم میں ہے صحیح سند کے ساتھ 7256, جس کی امام حاکم نے بھی تصحیح کی ہے, امام ذہبی نے بھی, شیخ البانی نے بھی, اور شیخ زبیر علی زئی صاحب نے بھی رحمہم اللہ اجمعین. بڑی مشہور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ممبر پر چڑھے, پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین, پھر دوسری پر رکھا فرمایا آمین, پھر تیسری پر رکھا تو فرمایا آمین. صحابہ نے پوچھا آج آپ نے ایسا عمل کیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے تھے اور انہوں نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ میں جو دعا کروں اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس پہ مہر ثبت کریں آمین کہہ کر. تو جبرائیل نے پہلی دعا کی کہ برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تو میں نے کہا آمین, برباد ہو جائے واقعی. دوسری بات, اس میں ترتیب ذرا ڈیفرنٹ ہے, دوسری ترتیب جو ہے اس میں دوسرے والی الفاظ ڈیفرنٹ ہے. اس میں الفاظ ہیں دوسرے, برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس کو ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے. تو میں نے کہا آمین, برباد ہو جائے ایسا شخص. اور تیسرا انہوں نے کہا کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کروا سکے ایسا شخص بھی برباد ہو جائے. تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نے مہر ثبت کر دی کہ واقعی وہ برباد ہو جائے. والعیاذ باللہ تعالی. تو میرے بھائیوں بڑے پیشن کے ساتھ اس دفعہ رمضان کو اس نیت سے گزاریں کہ انشاءاللہ اس میں ہم نے اپنی مغفرت کروانی ہے انشاءاللہ تعالی.
سیکنڈ لاسٹ حدیث 16ویں، مسند احمد سے، المستدرک للحاکم سے، شعب الایمان امام بیہقی کی کتاب سے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 1963۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن روزہ اور قرآن دونوں شفاعت کریں گے، اللہ کے حضور سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اس کو دن بھر کھانے پینے اور خواہشات نفسانی سے روکا رکھا، اے اللہ اس کے متعلق میری شفاعت قبول کر، اسے بخش دے۔ اور قرآن کہے گا اے اللہ میں نے اس کو رات کے وقت نیند سے روک کے رکھا، قیام اللیل میں یہ مجھے سنتا رہا، اے اللہ میری شفاعت اس کے حق میں قبول فرما۔ اور اس حدیث میں الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ روزہ اور قرآن دونوں کی شفاعت قبول فرما لے گا، الحمدللہ۔ اور صحیح مسلم میں بھی ایک حدیث ہے، القرآن حجت لک او علیک، قرآن یا تیرے حق میں حجت ہے یا تیرے خلاف حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت فرمائے، آمین۔ آخری حدیث 17ویں حدیث مسند احمد سے، مشکات میں ہے اس کا نمبر 5331، یہ آخر میں نے رکھی تھی، بہت کریٹیکل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھلاوے کے لیے اللہ کی راہ میں صدقہ کیا اس نے شرک کیا، والعیاذ باللہ تعالی۔ یعنی روزہ بھی تبھی قبول ہے جب اللہ کے لیے رکھا جائے۔ اکثر لوگ بڑے فخریہ کہہ رہے ہوتے ہیں میرا تو آج 8 پیارا روزہ ہے، فخریہ بتا رہے ہوتے ہیں، بھائی آپ نے اللہ کے لیے رکھا ہے، لوگوں کو جا کے کیوں اناؤنسمنٹ کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے روزہ ہونا چاہیے۔ اخلاص نہیں ہوگا، اللہ کے لیے پروٹوکول نہیں ہوگا تو اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 162 مجھے ضمناً یاد آ گئی، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے اور اپنی عوام کو بھی بتا دیں، اپنی امت کو بھی، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ میرے اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اللہ کے لیے مخلص ہو جائیں، اخلاص شو کرنے والے، تب یہ اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہیں۔ تو یہ 17 صحیح الاسناد احادیث مکمل ہوئیں۔